اللہ والوں سے جو دشمنی کرے اللہ ان کے ساتھ اعلان جنگ فرماتا ہے. اور دوسرے نمبر پر یہ تو ایک بات ہو گئی، دوسرے نمبر پر اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے جو تنہائی میں گناہ کرتا ہے. آپ دیکھو 99% لوگ اس امت کے، اگر میرا حسن ظن صحیح ہے تو 99% لوگ اس امت کے تنہائی میں گناہوں کے اندر مبتلا ہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ میں ان سے اعلان جنگ کرتا ہوں جو اکیلے میں گناہ کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے گناہ سے بچتے ہیں اور تنہائی میں گناہ کرتے ہیں. یہاں سے لے کے پتہ نہیں میری آواز انٹرنیٹ کے ذریعے سے کہاں کہاں تک پہنچ رہی ہے. ہر آدمی سوچے مجھے نہیں پتا، اس لیے کہ میں گنہگار اللہ کا بندہ ہوں. نہ آپ کے دل کا حال میں جانتا ہوں، نہ میرے دل کا حال آپ جانتے ہیں، نہ آپ کی خلوتوں کو میں جانتا ہوں، نہ میری خلوتوں کو آپ جانتے ہیں. مگر یاد رکھنا ہر آدمی اپنی خلوتوں کو اچھی طرح جانتا ہے، ہر آدمی اپنی تنہائیوں کو اچھی طرح جانتا ہے. یاد رکھو مسلم امہ کی 99% آبادی تنہائیوں کے اندر گناہوں میں مبتلا ہے، اکیلے میں گناہ کر رہے ہیں. وہ طبقہ جو زانی کہلاتا ہے، شرابی کہلاتا ہے، مجرم کہلاتا ہے، وہ تو تنہائیوں میں گناہ کر ہی رہا ہے. لیکن مذہبی کہلانے والا طبقہ بھی اپنے آپ کو گناہ سے بچا نہیں پا رہا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، سوچو جس قوم سے اللہ جنگ کا اعلان کرے، جس قوم کو اللہ جنگ کا چیلنج کرے، آپ بتاؤ پھر دنیا کی کون سی طاقت اس کو امان عطا کرے گی؟ رب العزت جس سے جنگ کا اعلان کرے، رزاق مطلق جس سے جنگ کا اعلان کرے، خالق و مالک جس سے جنگ کا اعلان کرے، ستار و غفار جس سے جنگ کا اعلان کرے. اب مجھے بتاؤ دنیا کی کون سی طاقت ہے جو رب کے مقابلے میں کسی کی مدد کر سکتی ہے؟ ہے کوئی رب کے مقابلے میں مدد کرنے والا؟ سن لو، انبیاء کرام بھی رب کے مقابلے میں مدد نہیں کرتے، اولیاء کرام بھی رب کے مقابلے میں مدد نہیں کرتے. اس لیے کہ رب کے مقابلے میں جو آ جائے پھر وہ اللہ والا نہیں رہ جاتا، خدا کے نیک بندوں کی فہرست سے اس کا نام خارج کر دیا جاتا ہے. یہ جو انبیاء اولیاء مدد کرتے ہیں بِإِذْنِ اللہ مدد کرتے ہیں، خدا کے مقابلے میں مدد نہیں کرتے. یہ بات یاد رکھنا، بِإِذْنِ اللہ مدد کرتے، خدا کے مقابلے میں مدد نہیں کرتے. اور اللہ جب اعلان جنگ کرے تو پھر کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. اور اللہ کا اعلان جنگ کیا جگر گردہ لائے ہیں لوگ. اللہ فرما رہا ہے جو اکیلے میں گناہ کرے، اپنی تنہائیاں تو یاد کرو، اپنی رات کی تاریکی تو یاد کرو. اللہ اکبر. گناہ وہ ہے جس نے بڑے بڑوں کو تباہ اور برباد کر دیا. لوگ کہتے ہیں مولانا اللہ کریم ہے، رحیم ہے. میں نے کہا اللہ رحیم و کریم بے شک ہے، لیکن اس کا رحیم ہونا، اس کے رحیم ہونے کے عقیدے پر، اس کے کریم ہونے کے عقیدے پر اگر آدمی گناہ پر دلیر ہو تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. اللہ اگر آپ کیا سمجھتے وہ فرعون کی پکڑ کرتا ہے؟ صرف نہیں، اس کے یہاں فرعون اور اولاد پیغمبر میں اس اعتبار سے تفریق نہیں ہے کہ اعمال اگر فرعون جیسے اولاد پیغمبر کے بھی ہے تو جو انجام فرعون کا ہو رہا ہے وہی انجام اولاد پیغمبر کا ہے. آپ کو یہ بات اگر حیرت والی لگتی ہے تو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. دیکھو انسان کو جو بات نہیں پتہ انسان اس کا دشمن ہوتا ہے. آپ کہیں گے اولاد پیغمبر کو فرعون کے ساتھ کھڑا کیا، میں فرعون کے ساتھ نہیں کھڑا. اگر اعمال فرعون والے ہیں اور نسب اولاد پیغمبر والا ہے تو اللہ پاک جو انجام فرعون کا کرتا ہے وہی اولاد پیغمبر. قرآن اٹھا کے دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، اس کے اولاد پیغمبر ہونے میں شک کیا ہے؟ حضرت نوح نے خود کہا تھا اللہ یہ میری آل سے تھا نا وہ بیٹا، اس کے بیٹا ہونے میں کوئی شک ہے؟ لیکن اللہ نے جواب دیا لیس من اہلک، اب یہ آپ کی آل سے نہ رہا. کیوں؟ کیونکہ نبی کا بیٹا ہو کر وہ نبی کے نقش قدم پر نہیں ہے.
تھوڑا توجہ کرنا. ہم لوگ اس لیے اچھل کود مچا رہے ہیں کہ حضور تو ہماری شفاعت کریں گے قیامت کے دن. میں سوچتا ہوں اللہ کے بندو شفاعت حق ہے، اور شفاعت پر ہمارا عقیدہ تو یہاں تک ہے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میری شفاعت میری امت، حضور نے فرمایا میری امت، میری امت، یہ میری پہ غور کریں. آقا فرماتے میری شفاعت میری امت کے بڑے گنہگاروں کے لیے ہے. اسی لیے میرے امام کہتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ. اگر فرعون جیسے اعمال ہو تو نبی کے بیٹے کا نبی سے نسب ٹوٹ سکتا ہے، تو اگر فرعون جیسے اعمال ہو تو کیا امتی کا نبی سے رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا؟ آپ غور تو فرمائیں. جب نبی کے بیٹے کے بارے میں نبی کو کہہ دیا گیا لیس من اہلک، اب یہ آپ کی آل سے نہ رہا، تو جب بیٹے کا رشتہ توڑ دیا گیا کرتوت کی وجہ سے تو امت کا رشتہ نہ توڑا جائے گا. حضور نے کیا فرمایا میری امت. حضور کی امت تو بن کے دکھاؤ. رات کے 3 بجے تک گندی فلمیں نرم نرم بستر پہ لیٹ کر کے دیکھ رہے ہیں. یہ کس کے لیے تھا؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کس کے لیے تھا؟ اللہ نے محبوب سے فرمایا محبوب آپ فرما دے مومنوں کو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. اور اگر ہم، وہ بھی دیندار طبقہ، نمازی حاجی، ہر سال رمضان المبارک میں عمرہ بھی کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، 4 6 جانور بقرعید پہ ذبح بھی کر رہے ہیں، لیکن تنہائی کیسے؟ فلم دیکھ رہے ہیں، پاکستانی سیریلوں کے نام پہ عورتوں کو تک رہے ہیں، خوبصورت عورتیں تکی جا رہی ہیں. آپ سے پوچھتا ہوں آخر دین کس چیز کا نام ہے؟ ایک عورت پر اگر چلتے ہوئے نظر پڑ جائے اور آپ نے نظر ڈال دی تو اللہ کے رسول فرما رہے کہ آنکھ میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائیں. یعنی 1 سیکنڈ کے لیے کسی عورت کو تک لیا تو آگ کی سلاخیں آنکھوں میں ڈالی جائے گی. جو 3 گھنٹے عورت کو تک رہا ہے وہ بھی ننگا، اور پھر کہتا ہے شفاعت ہمارے لیے شفاعت ہے. میں آپ کو نا امید کرنے نہیں آیا، یہ نہیں کہتا کہ آپ کے لیے نہیں ہے، مجھے کیا حق پہنچتا ہے، لیکن آپ سے کہتا ہوں کہ حضور کا امتی تو بنے، حضور علیہ السلام کا امتی تو بنے، کوئی حضور کا امتی بنے. پھر اس کے لیے میں تو کہتا ہوں جو امتی سچا بن جائے قیامت کے دن سارے وارے نیارے اسی کے ہیں، میدان محشر اسی کا ہے. اس لیے کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. ہمارے عقیدے میں تو یہ ہے کہ قیامت کے دن مصطفیٰ جان رحمت کی شان کے ظہور کا دن ہوگا، ان کے مقام و مرتبے کے اظہار کا دن ہوگا. لیکن بتاؤ اللہ کے چیلنج کو قبول کرنے کی جسارت کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ اپنی تنہائیوں کے اندر رات کی تاریکی میں اللہ اکبر. اس کے بعد عورتوں پر پاپ کی نظر، کتنی وہ آنکھیں ہیں جو عورتوں پر پاپ کی نظر نہیں ڈالتے، جبکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ہے اللہ اللہ میرے کریم آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے عورت کو پاپ کی نظر سے، گندی نظر سے دیکھا، اس کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی، اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھری جائے گی. یہاں پہنچ کر کے میں سوچتا ہوں یا اللہ میری قوم کے جوانوں کو کون سمجھائے جو آنکھیں اتنی کمزور ہو. اللہ اکبر. اگر پیاس کاٹی جائیں تو پیاس کے ننھے ننھے ذرات انسان کی آنکھ میں چلی جائے. میری اور آپ کی آنکھوں میں اگر اللہ اکبر پیاس کے ننھے ذرات چلے جائیں ہم اس کو برداشت نہیں کر پاتے. تنکا چلا جائے اس کو برداشت نہیں کر پاتے. مجھے بتاؤ میرے بھائیوں اللہ اکبر کیسے ہم برداشت کریں گے وہ جہنم کی آگ؟ اور جہنم کی آگ کیا ہے علماء بار بار بیان کر چکے ہیں. صرف اتنا سمجھ لو جہنم کی آگ کی حرارت کو غیب دا نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بیان فرمایا اس کے اندر اگر پہاڑ ڈال دیے جائیں تو پہاڑ بھی
پگھل کر کے بہ جائیں. جہاں پہاڑ پگھل کر کے بہیں گے وہاں ہماری ان ننھی سی آنکھوں کا کیا بنے گا, ان پتلی سی آنکھوں کا کیا بنے گا, جو نہ پیاس کا ذرہ برداشت کر سکے, جو نہ تنکا برداشت کر سکے. تنکا اور ذرہ تو دور کی بات, ہماری پلک کا بال اگر ٹوٹ کر ہماری آنکھ میں آ جائے تو اس وقت تڑپ کا عالم کیا ہوتا ہے, اس وقت تکلیف کا عالم کیا ہوتا ہے. اپنی پلک کا بال جو آنکھ برداشت نہ کر سکے, وہ جہنم کی آگ جہاں پہاڑ بھی پگھل کر پانی ہو جائیں گے, وہ آگ جب آنکھوں میں ڈالی جائے گی انجام کیا ہوگا. لوگ کہتے ہیں نماز کی توفیق نہیں ہوتی, عبادت میں لذت نہیں ملتی. اللہ اکبر, ہمارے بزرگوں نے لکھا, فرماتے ہیں آدمی صرف گناہ کرنے کا سوچ لے, صرف سوچ لے, اللہ اس سے عبادت کی لذت چھین لیتا. گناہ کرنے کا سوچنے کی بنیاد پر, سوچنے کی بنیاد پر اللہ اس سے عبادت کی لذت کو چھین لیتا ہے. اور سنو, اللہ کے رسول کہتا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنی آنکھوں کو کنٹرول کرے, آنکھوں کو حرام دیکھنے سے بچائے, آنکھوں کو آوارگی سے بچائے, اللہ کا اعلان ہے میں اس کے دل میں ایسا ایمان نقش کر دوں گا, اس کی حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا, اس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا. اللہ اکبر, وہ ایمان دیا جائے گا, وہ ایمان آنکھوں کو کنٹرول کرنے کی برکت سے وہ ایمان دیا جائے گا جس کی لذت اور حلاوت کو انسان محسوس کرے گا. ایک مرتبہ اللہ اکبر حدیث پاک میں آتا ہے, امام المتکلمین علامہ نقی علی خان علیہ رحمہ, امام اہل سنت کے والد بزرگوار, حدیث پاک لکھتے جس کا مفہوم یہ ہے, میرے آقا علیہ السلام نے جنت نعیم کا تذکرہ چھیڑا. آقا نے جنت نعیم کا, یاد رکھنا جنت اتنی مشکل نہیں ہے جتنی اہل بدعت نے بیان کی ہے, اور جنت اتنی آسان نہیں ہے جتنا آپ اور ہم بیان کر رہے ہیں. نہ اتنی آسان ہے جتنا ہم بیان کر رہے ہیں, اور نہ اتنی مشکل ہے جتنا اہل بدعت نے بیان کیا, اس کے درمیان کی بات ہے. سنو, جنت کے کئی طبقے ہیں, اس میں سے ایک جنت النعیم. اللہ اکبر, یہ جنت نعیم کیا ہے؟ ایک دن میرے آقا نے, جنہوں نے یہ ساری جنتیں دیکھی ہے اور ساری جنتوں کی سیر کی ہے, جنت کیسی ہے پتا ہے آپ کو؟ سن لو جنت کیسی ہے. آدم جنت سے آئے, آدم جنت سے آئے جسم اور روح کے ساتھ, مگر واپس نہیں گئے, دنیا ہی میں رہ گئے. یہ جنت ہے, ٹھیک, وہ آئے گئے نہیں واپس. یعنی معاذ اللہ یہ مطلب نہیں ہوا, استغفر اللہ, اگر کوئی مفہوم کہ وہ جنتی نہیں ہے, یہ کوئی بات مت نکال. وہ اگر وہ جنتی نہیں تو جنتی کون ہے؟ جنت تو ان کا وطن ہے, لیکن آئے گئے نہیں, آنے جانے کی بات ہو رہی, یہ جنت ہے. آدم آئے گئے نہیں, کیوں؟ جنت سے آئے, اولاد کی محبت نے دنیا میں رکھ لیا, ٹھیک. حضرت ادریس جنت میں گئے اور بھول گئے اولاد کو, جنت اتنی اچھی لگی کہ واپس نہیں. آدم آئے پلٹ کر نہیں گئے, ادریس گئے پلٹ کر نہیں آئے. یہ اپنے نبی کی شان ہے کہ جو گئے بھی ہیں اور بار بار گئے اور بار بار واپس آئے. یہ اپنے نبی کی شان ہے. میرے امام کہتے ہیں قصر دنا تک کس کی رسائی, ارے جنت تو نیچے رہ گئی, وہ تو اس سے بڑے مقام پر جاتے ہیں. قصر دنا تک کس کی رسائی, جاتے یہ ہے آتے یہ ہے, جاتے یہ ہے آتے یہ ہے, جاتے یہ ہے آتے یہ ہے. یہ شان جنت دیکھ کر ادریس واپس نہ آئے, لیکن میرے نبی امت سے پیار اتنا کرتے ہیں کہ حسن خالق کو دیکھ کر امت کی محبت میں نبی واپس تشریف لائے. امت سے پیار کتنا ہے, خدا کا حسن دیکھا پھر بھی واپس تشریف. وہ جنت کا حسن دیکھ کر وہیں رہ گئے, یہ خدا کا حسن دیکھ کر بھی واپس تشریف. امت سے پیار کتنا ہے, اللہ اکبر. مگر تو میرے آقا نے جنت نعیم کا تذکرہ کیا. جنت نعیم, اب جس نے خود دیکھا ہو وہ کیسے بیان کرے گا؟ بس میں نے تو نہیں دیکھا, اب میں نے کیا, کسی نے نہیں دیکھا. آقا فرماتے ہیں نہ تمہارے تصور میں آئے وہ نعمتیں,
نہ کوئی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دماغ میں اس کا تصور آیا۔ حضور نے بس اتنا بتایا، اس کی نعمتیں ایسی ہے کہ حوروں نے جو کنگن پہن رکھا ہے، اگر وہ کنگن یوں کر دے تو پوری دنیا کے انسان چمک سے اس کی اندھے ہو جائے، برداشت نہ کر سکے۔ اس کی حور اگر اپنی پنڈلی سمجھتے ہیں نا بمبئی والوں، پنڈلی اگر کھول دے تو اللہ اکبر، دنیا کے انسان اس کی پنڈلی کی روشنی کی بنیاد پر اپنی عقل کھو دے، پاگل ہو جائے، دیوانے ہو جائے۔ اور اس میں ایک ایک جنتی کو اگر 70 لباس پہنائے جائیں گے، جیسے میں نے 2 پہن رکھے، ایک کرتا ہے اور نیچے اندر کے کپڑے، تو میرے کرتے نے اندر کے کپڑے کو چھپا رکھا ہے، صحیح ہے؟ دکھتا ہے؟ نہیں دکھتا نا؟ ہاں، یہی شرافت بھی ہے، دکھنا بھی نہیں چاہیے، لیکن بہرحال کہ دکھ نہیں رہا ہے، صحیح؟ مگر جنت کے لباس کی خصوصیت یہ ہے کہ 70 لباس پہنائے جائیں گے اور 70 کے 70 نظر آئیں گے۔ کیسے نظر آئیں گے یہ دکھانے والا جانے۔ ایک اور بات، اگر کوئی آدمی کا جسم آپ کپڑے میں دیکھو تو خوبصورت لگتا ہے نا، لیکن اگر اس کو بغیر کپڑے کا دیکھیں تو گھن آتی، زیادہ تر یہی ہوتا ہے، صحیح ہے؟ لیکن جنت میں جو حوریں ہیں، جنت نعیم کی بات کر رہا ہوں، اور بھی جنتیں ہیں، اس میں ان کی چمڑی دکھے گی، ان کا گوشت بھی دکھے گا، ان کی ہڈی بھی دکھے گی، ہڈی کا گودا بھی دکھے گا، اور وہ اتنی خوبصورت لگ رہی ہوگی، اتنی خوبصورت لگ رہی ہوگی کہ اللہ اکبر، انسان ان کا حسن دیکھ کر کے کہے گا کہ یہ جنت کی حوریں اتنی خوبصورت ہے، یہ جنت کی، ہم نے ایسا حسن تو نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ جب حوریں اتنی خوبصورت ہے تو حوروں کا بنانے والا، اس کے حسن جمال کا عالم کیا ہوگا؟ تو حضور علیہ السلام نے پھر وہاں کی نہر کا ذکر کیا۔ نہر میں جو کنارے ہیں مشک کے ہیں، نہروں کو بہنے کے لیے گڈھا چاہیے، لیکن جنت کی نہریں گڈھے میں نہیں بہتی، وہ زمین پہ بہتی ہے، اس کو گڈھا نہیں چاہیے، نہ ادھر پانی بڑھتا ہے نہ ادھر بڑھتا ہے، اعتدال میں بہتا ہے۔ اس کے پاس جو اینٹیں زبرجد کی ہے، یاقوت کی ہے، حضور نے خوب بیان کیا۔ اب میں کیا کہوں، میری اوقات اور حیثیت کیا ہے، ہم تو کچھ بھی بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ جتنا سنا اس میں سے بھی کچھ سنا، کچھ یاد رہا، کچھ پڑھا، کچھ بھول گئے۔ لیکن جب یہ جنت کا نقشہ کھینچا، جنت نعیم کا، تو صحابہ کرام کے جذبات جوبنوں پر آئے۔ کسی نے عرض کی آقا یہ جنت نعیم ملے گی کس کو؟ آقا سے جنت، بھئی مالک جنت سے حسن جنت سنا تو پھر پوچھا، صحابہ نے پوچھ لیا حضور یہ جنت ملے گی کس کو؟ آقا نے فرمایا مفت میں ملے گی، فری میں، فری میں کہہ رہا ہوں، مفت میں ملے گی، بے حساب ملے گی، کام ایک ہی کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ میرے آقا غیب دا نبی فرماتے ہیں کوئی خوبصورت عورت سامنے آ جائے، بندہ یہ سوچ کر اس کو نہ دیکھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی حسن و جمال سامنے آ جائے، خوبصورت عورت، اور بندہ یہ سوچ کے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بس نظر جھکائی، اللہ اس کے لیے بے حساب جنت نعیم میں جانا لکھ دیتا ہے۔ کتنی سستی ہے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ اللہ اکبر۔